مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔ جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو، از فرحت اشتیاق، قسط نمبر 8۔ اور یہ خوب کمال بات تھی کہ صبح سویرے اس کی آنکھ کھلی ہی سیم کے فون سے تھی۔ ہمیشہ کی طرح پھر یہی ہوا تھا کہ ادھر اس نے دل سے سیم کو یاد کیا، ادھر سیم موجود ہوئی، یا فون پر یا پھر روبرو۔ سیم کی آواز سنتے ہی رات کی ساری اداسی اور دکھ پل بھر میں رخصت ہو گیا تھا۔ سیم، آئی لو یو، اس نے بے اختیار اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا۔ ہائیں، خیریت تو ہے سیس؟ میرے ہیلو کا جواب اس قدر رومانٹک؟ سیم حسب عادت خوشگوار موڈ میں تھی۔ پتہ ہے میں رات تمہیں سوچتے ہوئے سوئی تھی اور ابھی میری آنکھ تمہارے فون سے کھلی ہے۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں بولی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد اب اس کا بگڑا موڈ ٹھیک ہو ہی جانا تھا۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے کبھی اپنی شادی شدہ زندگی کے دکھڑے نہیں سناتی تھی۔ وہ اس طرح ظاہر کرتی تھی گویا اپنی شادی سے خوش ہو، مگر وہ صرف بہنیں نہ تھیں، سہیلیاں بھی تھیں، اور وہ جانتی تھی سیم نے زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا، اس رشتے کو بہت اچھی طرح نبھا بھی رہی تھی، مگر وہ دل سے خوش نہیں تھی۔ کبھی باتوں باتوں میں غیر اختیاری طور پر سیم کے منہ سے کچھ ایسا نکل جاتا جو اسے یاد دلا دیتا تھا کہ سیم نے اپنی خوشیوں اور خواہشات کا گلا گھونٹ کر سمجھوتے کی زندگی کو اپنا لیا ہے، صرف اور صرف باپ کی خوشی کی خاطر۔ سیم اس سے بات کرتے ہوئے نہ خود کو اداسی ظاہر کرتی تھی، نہ اسے اداس رہنے دیتی تھی۔ وہ ان دنوں دفتری کام سے ترکی آئی ہوئی تھی اور اس کے پاس اسے سنانے کے لیے وہاں کے بہت سے دلچسپ قصے تھے۔ شادی کے بعد سیم نے ہاشم کی خواہش پر اس کی کمپنی کو جوائن کر لیا تھا۔ شکر تھا کہ سیم جیسی غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل لڑکی کو ہاشم نے گھر پر بٹھانے کی جاہلانہ کوشش نہیں کی تھی۔ سیم سے بات کر لینے کے بعد وہ خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا، تبھی اس کے موبائل پر کال آئی۔ کال کرنے والی شخصیت کے نام کو قدرے تعجب سے دیکھتے ہوئے اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، اس کے ہیلو میں ہلکی سی اجنبیت موجود تھی۔ چاؤ سکندر، لیزا خوشگوار موڈ میں بولی۔ جواباً وہ خاموش رہا تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لیزا نے اسے کیوں فون کیا تھا۔ کہاں گم ہو گئے؟ کیا یادداشت کھو گئی؟ میں لیزا ہوں۔ وہ اس کی خاموشی پر جیسے حیران ہو کر بولی تھی۔ میں تمہیں پہچان گیا ہوں لیزا، میرے پاس تمہارا نمبر سیو ہے، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ نمبر تو محفوظ ہے، پہچان بھی گئے ہو، مگر لگتا ہے یہ بھول گئے ہو کہ کل ہماری آخری بات یہ ہوئی تھی کہ ہم دونوں دوست بن گئے تھے۔ وہ اپنے اسی خوشگوار دوستانہ انداز میں بول رہی تھی۔ مجھے یہ بات بھی یاد ہے۔ اس بار وہ ہلکا سا مسکرایا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی تھی۔ شکر صد شکر، تمہیں میں بھی یاد ہوں، میری دوستی بھی یاد ہے، ورنہ تمہارے اجنبی سے ہیلو سے تو میں ڈر ہی گئی تھی۔ خیر اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری طبیعت اب کیسی ہے؟ میں ٹھیک ہوں، اس نے قدرے حیرانی سے اپنی خیریت بتائی۔ کیا اس نے یہ پوچھنے کے لیے فون کیا تھا؟ کل آمنہ سے بات کرنے کے بعد وہ بہت دکھی ہو گیا تھا۔ 10 سے 15 منٹ کی گفتگو کے بعد وہ پھر سے جیسے دکھ کے سمندر میں اتر گیا تھا۔ ایسا بہت کچھ یاد آ گیا تھا جس نے اس کی طبیعت کو پھر سے بوجھل کر دیا۔ آواز سے تو بہت ٹھیک ابھی بھی نہیں لگ رہے، وہ دوستانہ سی فکر مندی کے ساتھ بولی۔ میں نے ایک پروگرام بنایا ہے، اس سے تمہارا موڈ اور تمہاری طبیعت دونوں اچھے ہو جائیں گے۔ تم آج شام بیزی تو نہیں ہونا؟ لیزا کے سوال کے جواب میں وہ فوراً بولا۔ میں بیزی تو نہیں ہوں، مگر مجھے بیزی نہیں ہونا، بس پھر ڈن ہو گیا۔ میں تمہارے آفس آف ہونے کے ٹائم پر تمہیں لینے آؤں گی۔ شام کے وقت روما میں سیاحوں کے لیے جو خاص اور پرکشش مقامات ہیں وہ تو تمہیں دیکھنے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا، ان کے لیے ہم کسی دن صبح سے نکلیں گے۔ آج میں تمہیں اسپینش اسٹیپس لے کر چلوں گی، شام کے وقت وہ جگہ تمہیں اچھی لگے گی۔ اسے اس کی گائیڈ کس نے بنایا تھا؟ کم از کم اس نے تو ایسی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ روم گھومنا چاہتا ہے۔ تمہارا شکریہ لیزا، مگر میرا کہیں بھی گھومنے پھرنے کا، وہ شائستگی کے ساتھ اسے منع کرنا چاہ رہا تھا۔ تمہارا موڈ نہیں ہے، مگر میرا موڈ ہے تمہیں اپنا روما دکھانے کا۔ میں تو کل تم سے یہ سن کر حیران رہ گئی کہ تم نے اتنے دنوں میں ابھی تک روما کی کوئی خاص جگہ نہیں دیکھی۔ میں جانتی ہوں یہ تمہاری رومن ہالیڈیز نہیں ہیں، تم یہاں آفس کے کام سے آئے ہو، مگر آفس سے بچ جانے والے فارغ ٹائم میں تم یہاں ان دنوں کو چھٹیوں کی طرح انجوائے کر سکتے ہو۔ میں تمہاری دوست بن گئی ہوں نا، بس میری بات مانو۔ آج روما کو ایک رومن لڑکی کے ساتھ اس کی نظر سے دیکھو۔ اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر لیزا نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی پر حیران تھا، آخر اسے اس میں اس درجہ دلچسپی کس وجہ سے تھی؟ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج آفس ٹائم ختم ہونے سے پہلے ہی آفس سے اٹھ جائے گا۔ اس کا لیزا کے ساتھ کہیں بھی گھومنے پھرنے کا قطعاً کوئی موڈ نہ تھا۔
کل اس سے اتنی مدد لے چکنے کے بعد آج وہ اسے بدتمیزی اور بے مروتی سے منع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے بہتر یہی تھا کہ پہلے ہی اپنے ہوٹل روانہ ہو جائے، مگر لیزا کو جیسے اس کے اس ارادے کی بھنک پہلے ہی پڑ گئی تھی۔ اسے یہاں دفتری کاموں میں معاونت کے لیے جو سیکرٹری فراہم کی گئی تھی وہ اسے ایک معاہدہ ٹائپ کرنے کے لیے دے رہا تھا۔ جب ریسیپشنسٹ نے انٹرکام پر اس کے لیے کسی لیزا محمود کے آنے کی اطلاع دی، اس کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ انہیں اندر بھیج دیجئے، دفتر میں وہ اس کے علاوہ اور کہہ بھی کیا سکتا تھا۔ سیکرٹری اس کے آفس سے نکل رہی تھی جب وہ ہنستی مسکراتی اندر داخل ہوئی۔ اس نے میرون کلر جارجٹ کے پرنٹڈ ڈھیلے سے بلاؤز کے ساتھ آف وائٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا، پیروں میں اونچی ایڑی والے آف وائٹ سینڈلز، بال کھلے ہوئے تھے۔ جس طرح تمام اٹالین عورتیں اور لڑکیاں ہر وقت موقع اور موسم کے لحاظ سے میک اپ کیے رکھتی تھیں، اسی طرح اس نے بھی شام کے وقت کے لحاظ سے لائٹ سا میک اپ کر رکھا تھا۔ ناخنوں پر نیل پالش بھی سجی تھی۔ اس کے ڈیزائنر گلاسز ہمیشہ کی طرح اس کی شخصیت کے وقار کو بڑھا رہے تھے۔ اس نے ایک نظر میں سر سے پاؤں تک اس لڑکی کو بغور دیکھا۔ اس میں ایسی کوئی کمی نہ تھی کہ اسے لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا۔ ایک سے بڑھ کر ایک مرد اس کی رفاقت کی تمنا کر سکتا تھا۔ پھر اس لڑکی کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ چاؤ سینیور سکندر، وہ اس کی میز کے سامنے آتے ہوئے بولی۔ چاؤ لیزا، وہ اخلاقاً مسکرایا تھا۔ بیٹھو۔ میں جلدی آ گئی، بس کاموں سے فارغ ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا تمہارے آفس چلتی ہوں، اگر ابھی تم بیزی ہوئے تو میں تمہارا انتظار کر لوں گی۔ ویسے تم بیزی لگ تو نہیں رہے؟ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ اس سے بچنے کے لیے وہ آفس سے اٹھنے کو پرتول ہی رہا تھا۔ لیزا کی نگاہیں اس کی میز پر تھیں، جس پر سر دست اس کے سامنے نہ کوئی فائل تھی، نہ کاغذات، اور نہ ہی اس کا لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ ہاں، بس کام ختم ہو ہی گیا تھا، وہ قدرے سنجیدگی سے بولا۔ چلیں پھر؟ لیزا نے فوراً اس سے پوچھا۔ اسے لوگوں کے احسان لینے کی عادت نہ تھی، اور اسے یہ بھی ہرگز نہیں پتا تھا کہ اگر آپ کسی سے احسان لے چکے ہوں تو پھر اس سے پیچھا کس طرح چھڑاتے ہیں۔ وہ کرسی پر سے اٹھ گیا تھا۔ چلو، وہ اس کے دفتر اسے لینے آ چکی تھی۔ اسے نیپلز لے کر جانے اور واپس لانے کے احسان کے بدلے اسے اور کیا کیا کچھ اپنی مرضی کے خلاف برداشت کرنا تھا، وہ فی الحال سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ لیزا کے ساتھ دفتر سے نکل آیا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ بغیر اپنی مرضی اور خواہش کے اس کے ساتھ پیازا دی اسپائنا جا رہا تھا۔ انہیں باربیرینی سے اسپائنا پہنچنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ قدیم آرکیٹیکچر والی بلڈنگز کے درمیان گھرے اسپینش سٹیپس کے سامنے وہ دونوں کھڑے تھے۔ شام کا وقت ہونے کے سبب وہاں سیاحوں کا رش تھا۔ تاریخی اہمیت کی حامل، ہسٹری میں شغف رکھنے والوں کے لیے جادوئی سا تاثر رکھتی یہ چوڑی اور کشادہ سیڑھیاں بہت دور سے کھڑے ہو کر دیکھنے پر بھی نظر آتی تھیں۔ خوبصورت انداز کی کشادہ سیڑھیوں کی 3 منزلیں چڑھنے کے بعد اوپر خوبصورت آرکیٹیکچر کا حامل وہ ٹاورز والا چرچ تھا جو فرانسیسی حکومت نے اٹلی میں 18ویں صدی میں بنوایا تھا۔ سٹیپس کے بالکل سامنے سڑک پر برنینی کا بنایا مشہور بارکاچا فاؤنٹین تھا، جو دیکھنے میں ایک کشتی جیسا نظر آتا تھا۔ گویا سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے بالکل سامنے کشتی سے مشابہت رکھتا خوبصورت اور تاریخی فوارہ تھا، اور ڈھیر سارے سٹیپس چڑھ کر بالکل اوپر پہنچ جائیں تو وہ خوبصورت میناروں والا چرچ دیکھنے والے کو اپنے آرکیٹیکچر سے مبہوت کر دیا کرتا تھا۔ موسم بہار سے لے کر گرمیوں کے موسم تک یہ جگہ سیاحوں کے ساتھ ساتھ روم کے مقامی لوگوں کی بھی اماجگاہ بن جایا کرتی تھی۔ ان مہینوں کے دوران ان سیڑھیوں کو خوبصورت پھولوں سے سجا بھی دیا جاتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سیڑھیوں کے دائیں جانب پہلے زینے سے لے کر اوپر تک جاتے ڈھیر سارے خوش رنگ و خوبصورت پھول سجے نظر آ رہے تھے۔ بہت سے لوگ ان سیڑھیوں پر بیٹھے تھے، بہت سے سیاہ فاؤنٹین کے ارد گرد کھڑے تصویریں کھنچوا رہے تھے۔ کچھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چرچ تک پہنچ جانا چاہتے تھے۔ اسے وہاں کچھ مقامی آرٹسٹ بھی کام کرتے نظر آ رہے تھے، جو وہاں تفریح کے لیے آئے لوگوں کو ان کے پورٹریٹس بنا کر اسی وقت بیچ بھی رہے تھے۔ تمہیں پتہ ہے، پیازا دی اسپائنا صدیوں سے شاعروں، ادیبوں، مصوروں، موسیقاروں اور آرکیٹیکٹس کی پسندیدہ جگہ رہی ہے۔ بائرن، شیلے، آسکر وائلڈ، جارج ایلیٹ، ہنری جیمز، میری شیلے، پرسی، کیٹس، کس کس کے نام یاد آ جاتے ہیں اس جگہ کے ساتھ۔ شام ہو گئی، وزٹنگ آورز ختم ہو گئے ہیں، ورنہ میں تمہیں وہ گھر بھی ضرور دکھاتی جہاں کیٹس نے اپنی زندگی کے آخری دن گزارے تھے۔ اب اسے ایک میوزیم بنا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنا کوٹ لیزا کی گاڑی میں چھوڑ دیا تھا، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کر رکھی تھی۔ وہ لیزا کی بات سن رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں بے شمار سیڑھیوں اور اوپر دور سے نظر آتے چرچ پر تھیں۔
وہ دونوں سیڑھیوں کے پاس پہنچے۔ وہاں پہلے سٹیپس پر بیٹھی ایک لڑکی ایک اٹالین آرٹسٹ سے اپنا پورٹریٹ بنوا رہی تھی۔ وہاں چند اور آرٹسٹ بھی اسی طرح سیاحوں کے پورٹریٹس بناتے نظر آ رہے تھے۔ لیزا نے بھی اس کے ساتھ اس آرٹسٹ اور اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ مصوروں کا یہاں کھڑے ہو کر لوگوں کو ان کے پورٹریٹس بنا کر دینا اس جگہ کی تاریخ کا حصہ ہے۔ پتہ ہے سکندر، 18ویں صدی میں خوبصورت اٹالین مرد اور عورتیں یہاں پر اس امید پر جمع ہوا کرتے تھے کہ شاید وہ کسی مشہور مصور کے ماڈل کے طور پر منتخب کر لیے جائیں۔ لیزا مسکرا کر اسے اس جگہ کے متعلق تمام معلومات اس طرح فراہم کر رہی تھی جیسے کوئی گائیڈ کسی سیاح کو۔ وہ جواباً چپ رہا تھا۔ اب تمہارا کیا موڈ ہے؟ تم نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جانا ہے یا یہیں بیٹھنا ہے؟ سیڑھیوں کے پاس آ کر رکتے ہوئے لیزا نے اس سے پوچھا۔ اس کا موڈ تو سرے سے یہاں آنے ہی کا نہیں تھا، مگر اس کے کوئی جواب دینے سے قبل لیزا مزید بولی، ویسے اگر اتنی ساری سیڑھیاں چڑھنے کا تمہارا موڈ نہیں ہے مگر تم چرچ دیکھنا چاہتے ہو تو اوپر جانے کے لیے لفٹ بھی ہے، یہیں بیٹھ جاتے ہیں۔ گھومنے پھرنے تاریخی جگہ دیکھنے میں اسے قطعاً دلچسپی نہیں تھی۔ وہ کوئی اور دنیا تھی، کوئی اور زندگی تھی جس میں تاریخ سکندر شہریار کو مسحور کیا کرتی تھی۔ وہ یونیورسٹی سے اپنے دوستوں کے ساتھ مصر گھومنے گیا تھا۔ وہ کہتا تھا اس نے کلوپترا کا مصر دیکھ لیا، اب اسے جولیس سیزر کا اٹلی بھی دیکھنا ہے، پھر کبھی فرصت میں وہ ان دونوں ملکوں کے اوپر ایک کتاب لکھے گا۔ وہ دونوں چند سیڑھیاں چڑھ کر قدرے اونچائی پر آ کر ایک سیڑھی پر بیٹھ گئے۔ آج میں نے تمہیں اسپینش سٹیپس دکھا دیے، کل سیٹرڈے ہے، تمہاری چھٹی ہوگی نا؟ روبرٹو کی تو ہوتی ہے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مسکراتے ہوئے مزید بولی، کل صبح میں تمہیں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی، پھر ہم فورم، کولوسیم اور پینتھیئن دیکھیں گے، پھر ویٹیکن سٹی میں تمہیں کسی اور دن لے کر چلوں گی۔ اس نے از خود ہی یہ کس طرح فرض کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ روم گھومنا پھرنا چاہتا ہے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان۔ یکدم اس پر چڑچڑے پن اور غصے کا حملہ ہوا۔ اسے ایک دم ہی یہ بہتر لگا کہ وہ اس سے براہ راست خود میں اس غیر معمولی دلچسپی کی وجہ پوچھے، چاہے اسے برا ہی کیوں نہ لگ جائے۔ لیزا اس کی طرف بغور دیکھ رہی تھی۔ لیزا، میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ جو سوال پوچھنے کے لیے اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا، لیزا کے اس بے ساختہ جملے پر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ مسکراتی ہوئی شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم یہی پوچھنا چاہتے تھے نا؟ وہ ہنس کر بولی۔ وہ حیرت کے جھٹکے سے باہر نکلا تو بے اختیار اس کے لبوں سے ایک کہکا نکلا۔ وہ لیزا کے اتنے اچانک اور اس قدر صاف کو جملے پر اپنا بے ساختہ کہکا روک ہی نہیں پایا تھا۔ اتنے بلنٹ انداز میں بدتمیزی کے ساتھ تو نہیں، مگر پوچھنا تو وہ واقعی اس سے یہی چاہتا تھا۔ نہیں، وہ ہنسی روکتے ہوئے بولا، جھوٹ، تمہارے چہرے پر صاف صاف لکھا ہے کہ تم مجھ سے مشکوک ہو رہے ہو، اور تمہارے جیسے ہینڈسم بندے کے پیچھے کوئی لڑکی آئے تو تمہیں یہ سوچنا ہی چاہیے کہ وہ تم پر فدا ہو گئی ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ کوئی بھی لڑکی منٹوں میں تم پر عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ اب مسکراتے ہوئے دلچسپی سے اس کی بات سن رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے کا خراب موڈ اور بیزاری جیسے یکدم ہی کہیں غائب ہو چکی تھی۔ دیکھو، اس میں ذرا سا بھی شک نہیں کہ تم مجھے بھی بہت اچھے، بہت ہینڈسم لگتے ہو، اوپر سے تمہارا یہ غرور اور خود پسندی بھی تم پر بہت سجتی ہے، مگر میرے بارے میں تم بے فکر رہو، مجھے تم میں اس طرح کی دلچسپی نہیں ہے، وہ مسکراتے ہوئے مگر پرزور انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ اصل میں سکندر، میرا بھی زندگی میں بہت دور دور تک محبت اور شادی کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ میں شادی اس سے کروں گی جس سے مجھے محبت ہوگی، اور جس سے مجھے محبت ہوگی وہ جب میری زندگی میں آئے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ میرے دل میں اسے دیکھتے ہی گھنٹیاں بجنے لگیں گی، اور مجھے دیکھ کر چونکہ تمہارے دل میں کوئی گھنٹیاں نہیں بجی، اس لیے مجھے یہ اطمینان رکھنا چاہیے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی ہے۔ وہ اس کی باتوں کو انجوائے کرتا ہنس کر بولا تھا۔ وہ واقعی ٹھیک ٹھاک قسم کی آؤٹ اسپوکن لڑکی تھی۔ جس دن مجھے پہلی بار پیزریا میں ملے تھے مجھے بہت ہینڈسم لگے تھے۔ نہیں، گھنٹی کوئی نہیں بجی تھی۔ سنجیدگی سے بولتے بولتے اس نے لفظ ہینڈسم بولنے کے ساتھ ہی فوراً حلفیہ انداز میں اسے یقین دلایا تھا۔ وہ پھر ہنس پڑا تھا۔ ہوا سے اڑتے اپنے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کرتی وہ خود بھی مسکرا رہی تھی۔ اب میری بات کا کوئی اور مطلب مت نکالنا، مجھے تمہارا چہرہ، خاص طور پر تمہاری آنکھیں بہت پرکشش لگتی ہیں۔ تم سے پہلی بار مل کر ہی میرا دل چاہا تھا کہ تمہارا چہرہ پینٹ کروں۔ میں تمہارا چہرہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں سکندر، تمہاری اجازت سے۔ اس بار وہ قدرے سنجیدگی سے بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کوئی اگر مجھے اچھا لگے اور میں اسے پینٹ کرنا چاہوں تو سیدھا سیدھا اس شخص سے جا کر پوچھ لیتی ہوں،
اور ابھی تک ہر کسی نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے مجھے خود کو پینٹ کرنے کی اجازت دی ہے، مگر تم جیسے مغرور اور بے نیاز بندے کے بارے میں مجھے یقین تھا کہ تم نے خوش تو کیا ہونا ہے، الٹا مجھے صاف صاف انکار کر دینا ہے۔ تو اس لیے مجھ سے دوستی کی جا رہی تھی۔ میں بلا وجہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید تمہارے دل میں کوئی گھنٹی ونٹی بج رہی ہے۔ وہ اپنی عادت اور مزاج کے برخلاف اس کے ساتھ اس قدر باتیں کس طرح کر رہا ہے؟ وہ خود حیران تھا۔ اب اسے لیزا کی کمپنی بری نہیں لگ رہی تھی۔ ان کے پاس سیاحوں کا ایک گروپ سیڑھیاں چڑھتا اوپر چرچ کی جانب جا رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے لیزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوش کس بات پر ہے؟ آخر وہ ہنس کس بات پر رہا ہے؟ کیا سکندر شہریار کو خوش ہونے اور ہنسنے کا کوئی اختیار حاصل ہے؟ اس کے اندر خود سے شدید ترین نفرت میں مبتلا شخص نے یکدم ہی سوال کیا۔ لمحے بھر میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ رخصت ہو گئی تھی۔ چہرے پر نرمی اور دوستانہ تاثر کی جگہ سختی اور سنجیدگی آ گئی۔ اس نے لیزا سے نظریں ہٹا کر سامنے فاؤنٹین کی طرف نگاہ کی۔ وہ یہاں سے فوراً واپس چلے جانا چاہتا تھا۔ لیزا اس کے اندر کی شکست و ریخت سے انجان تھی۔ وہ اسی دوستانہ انداز میں اس سے کہہ رہی تھی، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو چل کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر کھانے پینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ورنہ یہاں بیٹھ کر کھانے میں اور مزہ آتا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں لیزا۔ وہ یکدم ہی سیڑھی پر سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیوں بھائی اتنی جلدی کیوں؟ ابھی تو میں تمہیں… لیزا اسے حیرت سے دیکھتی کچھ کہنے لگی تھی، مگر وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، مجھے آفس کا کچھ ضروری کام ہے، میں اپنے ہوٹل جانا چاہتا ہوں۔ وہ اب کہیں سے کچھ لمحے پہلے کا وہ ہنستا مسکراتا کہکے لگاتا شخص نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا قطعیت بھرا انداز دیکھ کر لیزا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ جیسے سکندر کے موڈ کی یوں اچانک تبدیلی کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں۔